موضوع الدرس في فضيلة المدينة المنورة وآداب الزيارة للمسجد النبوي في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ کے قرآن پاک سے آیت مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارک میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو الحل صحت عافیت عاجلہ کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے آج کے درس میں جو آیات پڑھی ہیں اس کا تعلق میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے اور آپ کے مقام ہجرت مدینہ منورہ سے.
میں نے شاید یاد ہوگا آپ کو چند دن پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ سرزمین مکہ پہ نظر ڈالیں، جہاں بھی نظر ڈالیں گے تو خلیل نظر آئیں گے۔ اگر آپ بنائے کعبہ پہ نظر ڈالیں گے تو خلیل نظر آئیں گے۔ اگر آپ نے حتیم میں نماز پڑھنی ہے تو ہجر اسماعیل یاد آئے گا، حضرت خلیل یاد آئیں گے۔ آپ نے مقام ابراہیم میں نماز پڑھنی ہے تو حضرت خلیل یاد آئیں گے۔ آپ نے صفا مروہ دوڑنی ہے تو حضرت خلیل یاد آئیں گے۔ زمزم پینا ہے تو خلیل یاد آئیں گے۔ مینا میں جانا ہے، قربانی کرنی ہے تو خلیل یاد آئیں گے۔ رمی جمرات ہے تو خلیل، یعنی ہر جگہ نظارہ ہے حضرت خلیل کا۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، اور جن کو ہوئی ہے اللہ قبول فرمائے۔ مدینہ منورہ میں آپ جب جائیں گے تو ہر جگہ آپ کو حبیب کا نظارہ نظر آئے، یعنی کسی جگہ بھی آپ نظر ڈال لیں۔ آپ اگر راستے میں نظر ڈالیں، بیر خلیس پہ نظر ڈالیں، بیر قزیمہ پہ نظر ڈالیں، بیر ماشی پہ نظر ڈالیں، بیر روحا پہ نظر ڈالیں، بیر سحسانی پہ نظر ڈالیں، بیر اشہب پہ نظر ڈالیں، بیر بدر پہ نظر، ہر جگہ حبیب کا نظارہ ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ جب آپ مدینہ منورہ میں جائیں گے، جس مسجد میں بھی نظر ڈالیں، مسجد قباء پہ نظر ڈالیں، مسجد قبلتین پہ نظر ڈالیں، مسجد جمعہ پہ نظر ڈالیں، مسجد بنی عوف پہ نظر ڈالیں، اسی طرح مسجد ابی بکر پہ نظر ڈالیں، مسجد علی پہ نظر ڈالیں، مسجد ام ابراہیم پہ نظر ڈالیں، مسجد اجابہ پہ نظر ڈالیں، مسجد جمعہ پہ نظر ڈالیں، مسجد غمامہ پہ نظر ڈالیں، جہاں بھی نظر ڈالیں گے محمد مدنی کا نظارہ نظر آئے۔ یعنی کسی بھی چیز میں آپ اگر حرم میں جائیں گے تو اگر آپ نے محراب پہ نظر ڈالنے تو محمد مدنی کا نظارہ نظر آئے۔ اور اگر آپ نے ریاض الجنہ میں دعا کریں اللہ نصیب کرے نماز پڑھنا، یہ کون سا مقام ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہے نا، یار حضور کا ذکر ہو رہا ہو اور درود شریف نہ ہو تو پھر بد نصیبی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ میرے آقا کے نام پہ تو ابھی آپ بچے تھے، یعنی آپ رضاعت کے زمانے میں تھے۔ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گئی، بارشیں بند ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں، یعنی ابھی آپ کا کوئی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، آپ تو ابھی زمانہ رضاعت میں ہیں۔ عبد المطلب نے، اور ایک روایت میں ہے کہ ابو طالب نے اپنے ہاتھوں پہ سرکار دو جہاں کو اٹھایا اور کعبے کا جو دیوار بڑی ہوئی ہے نا دروازے کے، اس کو عتبۃ الباب کہتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو ایسے پیار سے لٹا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے،
ہم اس خوبصورت چہرے کے صدقے میں بارش مانگنے آئے ہیں۔ وہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے، حضور کی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا، انہوں نے دعا مانگی اور بارش برس پڑی۔ آپ بھی دعا مانگیں، سرزمین میں کافی دنوں سے بارش نہیں ہے، یا اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار، اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب، اللہم اسقی عبادک و بلادک و بہائمک وانشر رحمتک، اللہم اسقی عبادک القادمین من الحجاج والمعتمرین۔ اور اسی پر باقاعدہ صحیح حدیثوں میں حضور کی شان میں ان کا وہ قصیدہ بھی لکھا ہوا موجود ہے جو انہوں نے آپ کی شان میں پڑھا تھا کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ گورے چہرے والے محمد تمہیں دیکھ کے تو بادل بھی جوش میں آ جاتے۔ سِمَانَ الْيَتَامَى وَعِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ۔ اسی طرح میرے آقا رحمت دو عالم فوراً دروشی پڑھتے رہیں، ورنہ قیامت میں آپ پکڑے جائیں گے۔ میں آپ کو بار بار درود شریف کا کہہ رہا ہوں، بالکل زبانیں بند ہیں، چہرے خشک ہیں، نہ آنکھ میں آنسو ہے، نہ زبان پہ درود ہے، آئے حج پہ۔ اب حضور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں آپ پر، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں کہ ایک آدمی صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ حلق العیال والمال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کہہ دو شوق سے صلی اللہ علیہ، لطف تو آئے نا حضور کے نام پر درود پڑھنے سے۔ انہوں نے کہا حضور حلق المال والعیال، بارش نہیں ہو رہی، ہمارے مال وغیرہ بغیر گھاس کے مر رہے ہیں، ہمارے بچے بھی پانی کو محتاج ہو گئے ہیں۔ حضور پاک نے ہاتھ اٹھائے، شان دیکھیں دو جہاں عالم کا۔ صحابہ کہتے ہیں واللہ ما رأینا صحابۃ فی السماء، آسمان میں کوئی بادل کی ٹکڑی بھی نہیں تھی، لیکن حضور نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم اغثنا۔ مقام مدینے کا ہو، مانگنے والا محمد مصطفیٰ، رب کی رحمت ایمان سے کہیں کیسے جوش میں نہیں آئے گی۔ اللہم اغثنا، صحابہ کہتی ہیں آسمان میں کوئی بادل کی ٹکڑی نہیں، ابھی حضور دعا فرما رہے ہیں کہ بارش برسنی شروع ہو گئی، اور صحابہ فرماتی ہیں کہ ایسی بارش ہوئی کہ جمعہ پڑھ کے جب ہم نکلے تو گھٹنے گھٹنے تک پانی ہو گیا تھا مدینے میں۔ پھر جمعہ بارش، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، اگلا جمعہ آ گیا بارش ہو رہی ہے۔ تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، محدثین کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں اللہ عالم وہی آدمی تھا اور رجل آخر یا کوئی اور دوسرا صحابی تھا، یعنی جو پچھلے جمعہ کھڑے ہوئے تھے وہی تھے یا اور تھے۔ اس نے کہا حلق المال والعیال یا رسول اللہ، اب تو بارش اتنی ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر ڈوب گئے ہیں، کچے گر گئے ہیں، اور مال بندھے ہوئے کھڑے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، بھوک سے مر رہے ہیں، دعا کریں کہ بس مدینے کو بارش کافی ہو گئی ہے۔ پتہ ہے حضور نے کیا کیا ایسے؟ فرمایا حوالینا ولا علینا، حوالینا ولا علینا،
یا اللہ اب مدینے کو بارش کی ضرورت نہیں ہے، مدینے کے باہر جو وادیاں ہیں وہاں بارش برسا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں جیسے جیسے انگلی پھرتی گئی بادل کٹتے گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ مقام مقدس ہے جس کا ذکر تورات میں بھی ہے کہ مولدہ بمکہ و مہجرہ بطابہ، محمد مدنی کی پیدائش مکے میں ہوگی اور ہجرت مدینے کو ہوگی۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہو یاکل من الہدیۃ ولا یاکل من الصدقۃ، آپ ہدیہ تو قبول فرمائیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بین کتفیہ علامت، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں ایک علامت بھی ہے جسے ختم نبوت کی مہر قرار دیا علماء نے۔ اور یاد رکھیں میرے مدنی کا معجزہ یہ تھا، حالانکہ حضور لیس بالطویل البائن، حضور کا قد مبارک بہت زیادہ لمبا نہیں تھا اور بہت زیادہ چھوٹا نہیں تھا، اعتدال میں تھا، لیکن خدا کی شان ہے 1,00,000 آدمی میں بھی کھڑے ہو جائیں تو حضور سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کہتی ہیں کہ جب حضور چلتے تھے معلوم ایسے ہوتا تھا کہ جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں۔ حضور کے چلنے کا انداز بھی نرالا تھا، مسکرانے کا انداز بھی نرالا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا انداز بھی نرالا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں ما مسستو، خدا کی قسم ہے، خزن ولا عبر سمن، میں نے کبھی ایسا ریشم بھی نرم نہیں دیکھا جیسے محمد مدنی کی تلیاں نرم تھی۔ یہ تو تم حاجی ہونے کے ضرور بھی نہیں پڑھتے ہو، صحیح حدیثیں کھول کے دیکھیں کہ مینا میں جب میرے مدنی نے قربانی کا ارادہ فرمایا اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے اونٹ اپنی گردنیں آگے بڑھا رہے تھے کہ ہم حضور کے ہاتھوں سے کٹ جائیں۔ اونٹ بھی عشق کرتے تھے اور لکڑیاں بھی عشق کرتی تھی میرے محمد مصطفیٰ سے۔ آج پتہ نہیں بندے کیسے بنے ہیں کہ جن کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھ لو ساری زندگی حج کرو لیکن عشق مصطفیٰ سے محروم ہو تو پھر دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ انشاءاللہ جائیں گے مدینہ منورہ نصیب کرے، وہاں ہے نا استوانات ستون، تو استوانے کون کون سے ہیں؟ استوانہ حنانہ بھی ہے، استوانہ ابی لبابہ بھی ہے، استوانہ وفود بھی ہے، استوانہ سریر بھی ہے، استوانہ جبریل بھی ہے، استوانہ عائشہ بھی ہے۔ استوانہ حرس بھی ہے کہ وہاں رات کو صحابی کھڑے ہو کے پہرا دیتے تھے، اور استوانہ وفود جب باہر کے وفد آتے تو وہیں بیٹھ کے ملاقات ہوتی تھی، استوانہ جبریل جب جبریل آتے تو وہاں بیٹھ کے بات ہوتی تھی۔ استوانہ ابی لبابہ صحابی ہیں میرے مدنی کے، انہوں نے غلطی کر دی تھی کہ یہودیوں کو بتلا دیا تھا راز حضور کا، تو حضور کی ناراضگی سے اپنے آپ کو آگے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا خدا کی قسم ہے مجھے اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک اللہ کا نبی راضی نہ ہو۔ وہ استوانہ ابی لبابہ ہے۔ اور استوانہ حنانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک کھجور کا تنا تھا، اس سے حضور ٹیک لگا کے خطبہ پڑھتے تھے جمعہ کا۔ پھر ایک بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا جو عبد ہے غلام ہے وہ درخان کا کام کرتا ہے، آپ کھڑے رہتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، اگر عرض کریں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں۔ حضور نے فرمایا ہاں بنوا دو، تو وہ لکڑی کا ممبر بنوا کے لے آئی جس کے 3 قدم تھے۔ حضور جب ممبر پہ بیٹھے تو وہ جس درخت سے ٹیک لگا دیتے اسے رونا شروع کر دیا۔ فراق نبی میں درخت بھی روتے ہیں،
کیسے مسلمان ہیں جو مدینے میں بھی سوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور منبر سے اترے، صحیح حدیث میں ہے وَضَمَّهَا، آگے سینے سے لگایا اس تنے کو۔ صحابہ کہتے ہیں وہ ایسے چپ کرتا گیا رونے سے جیسے چھوٹا بچہ چپ کرتا ہے، حتیٰ کہ چپ کر گیا، اس کو سکون آ گیا۔ تو وہ استوانِ حنانہ ہے، اور استوانِ سیدہ عائشہ جو ہے، حضور نے فرمایا تھا عائشہ میرے روضہ مبارک میں ایک جگہ ایسی ہے اگر میں بتلا دوں لوگوں کو تو لوگ لڑ پڑیں یا قرآن اندازی کریں گے۔ پھر حضور نے بتایا تھا بی بی عائشہ کو، اور بی بی عائشہ نے عبداللہ بن زبیر کو، تو اسی لیے وہ استوانہ عائشہ جو ہے وہ جگہ اسی کے قریب ہے۔ اب میں حدیث پڑھ رہا تھا، اور آپ دعا درود پڑھیں تو میں حدیث پڑھوں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ خاص جگہ ہے۔ ویسے تو مدینے کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا ہے۔ قاضی عیاض نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر مدینہ منورہ جاؤ اور وہاں ہوا چل رہی ہو، مٹی اڑ رہی ہو، اپنا چہرہ نہ ڈھانپو، آنے دو مٹی کو۔ جس پر غبار مدینہ آ گیا اللہ اس کو برس اور جذام کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ غبار المدینہ شفاء من البرص والجذام۔ میرے مدنی سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے نا، سارے صحابہ بیمار ہو گئے۔ اللہ کی شان ہے کہ حضور کے جانے سے پہلے یہ مدینہ پاک یثرب کہلاتا تھا، اور یہ ارض الوبا تھی، یعنی بیماریوں کا گڑھ تھا۔ اچھا، اس زمانے میں بھی جاہلیت کا عجیب عقیدہ تھا کہ جب وہ مدینے کی سرحد پہ آتے، اگر گدھے کی طرح 3 دفعہ آواز نکالیں تو ان کو بیماری نہیں لگتی تھی، ورنہ بیماری لگ جاتی تھی۔ ایک جاہلوں کا عقیدہ ہے نا، جیسے ہمارے ہاں جاہلوں کے عقیدے ہیں۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ صحابہ بیمار ہو گئے، بی بی عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہا، آپ حضرت بلال کی خدمت میں گئیں۔ اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اور پوچھا، فرمایا کہ کیف تجد یا بلال، بلال تمہارا کیا حال ہے؟ بلال بخار سے تپ رہے تھے، غصے میں آ گئے اور کہا اللہم لعن الکفرۃ الفجرۃ الذین اخرجونا من بلد اللہ الآمن، اللہ ان کافروں پہ، مکے والوں پہ لعنت کرے جنہوں نے ہمیں امن والی جگہ سے نکالا اور اس بیماری کے گھر میں آ گئے۔ بی بی عائشہ چپ کر کے چلی گئی۔ اب اپنے ابا کی خدمت میں آئیں عیادت کرنے کے لیے، سیدنا ابی بکر کہہ دو رضی اللہ عنہ، اور جب صحابی کا نام آئے کہے رضی اللہ عنہ۔ جب اولیاء اللہ میں کسی کا نام آئے گا رحمت اللہ علیہ۔ ادب سیکھو، کچھ تو سیکھ کے جاؤ۔ آسان سی سنت پہ عمل کر لو، اسی سے بھی نجات ہو جائے گی۔ اب سفید داڑیاں ہو گئی ہیں، ابھی تک ہمیں نیت کرنے کا بھی پتہ نہیں، طواف کرنے کا بھی پتہ نہیں۔ اب حضرت ابو بکر سے پوچھا کیف تجد یا ابی، ابا جان آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کیا حال ہے، دیکھ رہی ہو شدید بخار ہے، اللہ مکے والوں کو برباد کرے کہ ہمیں نکال دیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوجہ محمد مصطفیٰ، حبیب خدا
المبرات من السماء رضی اللہ عنہا بڑی ذہین تھیں، وہ سمجھ گئیں کہ یہ تو سارے جب ابو بکر بلال جیسے عاشق کا یہ حال ہے تو باقی صحابہ کا کیا حال ہوگا۔ حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سارے صحابہ بیمار ہو گئے ہیں، یہاں کی وبا نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ حضور پاک نے دعا مانگی، اللہم، حضور کی دعا پہ غور کرو، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکہ۔ اور ایک روایت میں ہے عرض کیا، ان خلیلک دعا لمکۃ وانا ادعو للمدینہ۔ اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکۃ اشد منہا۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں مکے کی جیسے محبت ڈالی ہے، مدینے کی محبت ڈال دے، پر مکے سے بھی زیادہ ڈال دے۔ میرے والد صاحب شام کبھی کبھی خوش بیٹھے ہوتے تو کہتے ہیں مولوی مکی دیکھو حضور کی دعا کا اثر ہے، آج بھی لوگ حج کرنے کے لیے کہتے ہیں مدینے جا رہے ہیں، حج تو مکے میں ہوتا ہے، مدینے تو نہیں ہوتا، لیکن وہ محبت زیادہ جو ڈالی ہوئی ہے نام مدینے کا آتا ہے۔ اور اس کے بعد دعا مانگی، اللہم وانقل الوباء والجفاء الى الجحفہ، کہ یا اللہ یہ جو وبا ہے، بلائیں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کو مدینے سے نکال کے جحفہ کی طرف بھیج دے، میرے مدینے کو صاف بنا دے، شفاف بنا دے۔ اور پھر میرے پاک نبی نے صحابہ کو ایک عمل بھی بتلایا، فرمایا یہ اپنی انگلی جو ہے اس انگلی کو ایسے لب لگا لو اور مدینے کی مٹی پہ لگا لو اور یہ پڑھو کہ بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بازنا اللہ یشفی سقیمنا۔ اب میں یہ پڑھو اور چاٹ لو، بس وہ صحابہ کہتے ہیں مدینے کی مٹی چاٹنے کی دیر تھی کہ بیماریاں سب دوڑ گئیں۔ تو اس لیے بعض علماء تو کہتے ہیں خاص جگہ ہے جہاں کی مٹی شفا ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں سارا مدینہ شفا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ یہ میرا جو منبر سے محراب تک ہے، میں گھر سے محراب، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیا معنی جنت کا ٹکڑا ہے؟ تو بعض علماء تو کہتے ہیں یعنی ایک مثال ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اذا مررتم من حلق الجنت فارتعوا من ریاض الجنت فارتعوا، کہ تم جب جنت کے باغوں کے ساتھ گزرو تو کچھ کھا پی دیا کرو۔ صحابوں نے پوچھا وما ریاض الجنت، حضور باغ کون سے؟ فرمایا حلق الذکر، یہاں اللہ کا ذکر ہو، وہ جنت کے باغ ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اس کو بھی اس لیے جنت کہا گیا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جو وہاں عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ کیونکہ یہ مشکلات کیوں پیدا ہوئی علماء کو؟ وہ کہتے ہیں بھی جنت کی تو صفت ہے کہ اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، جنت میں تو بھوک بھی نہیں لگے گی، کہ جنت میں تو کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، یہاں بیٹھے رہو تو بھوک بھی تو لگتی ہے، پھر جنت کا ٹکڑا کیسے ہوا؟ لیکن مسئلہ سمجھو، جن کو تم وہابی کہتے ہو، جن کو تم نجدی اور منکر رسول کہتے ہو، تمہارے نزدیک رسول کا عاشق تو وہ ہے نا جو حضور کی بشریت کا بھی منکر ہو اور ہر جگہ حاضر ناظر بھی مانتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں،
اگر یہ بات ہوتی تو ساری مسجد کا حضور ذکر فرماتے. ایک جگہ معین کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ حقیقتاً جنت کا ٹکڑا ہے. باقی انہوں نے کہا کہ بھوک پیاس والی بات وہ تو جب آخرت ہوگی احکام جاری ہوں گے نا. اب وہ احکام دنیا میں تو جاری نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ جنت کا ٹکڑا. تو اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ میرا مدنی ہو، صدیق ہو، عمر ہو، عیسیٰ ابن مریم، وہ تو ابھی سے بھی انشاءاللہ جنت میں ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ بارک لنا فی مدنا، بارک لنا فی سائنا. یا اللہ ہمارے کیل و وزن میں بھی برکت عطا فرما. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے دوسرے شہروں میں جب 4 کیلو پورے نہ ہوں، مدینے کے 1 کیلو میں برکت ہو جاتی ہے. اور اسی طرح مدینہ منورہ کے کھجوروں کا شان بھی حضور نے بیان فرما دیا کہ جو آدمی اجوا کھجور کے 7 دانے کھائے گا اس دن اس پہ کوئی جادو یا سحر بھی اثر نہیں کرے گا. ایک دن سیدنا سلمان فارسی کہتے رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور بڑے اداس تھے، اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو مالک ہے نا یہودی بدبخت، وہ مجھے آزاد کرنے کے لیے شرط رکھتا ہے کہ 4 اوقیہ سونا دو اور 1 کھجوروں کا باغ لگاؤ، کھجوریں بھی تم لے آؤ، اور جب وہ کھجوروں کا ثمر اترے گا تو میں تمہیں آزاد کروں گا. حضور نے فرمایا غم کرنے کی کیا ضرورت ہے، جہاں رحمت للعالمین بیٹھے ہوں وہاں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ سلمان کیوں گھبراتے ہو؟ ایک ڈلی سونے کی کسی نے پیش کی تو آپ نے یہ لے جاؤ اور اپنے انہوں نے کہا حضور یہ تو چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا ہے، وہ 4 اوقیے مانگتا ہے ظالم، اور میں تم لے تو جاؤ. حضرت سلمان کہتے ہیں میں لے آیا. اس نے بظاہر تو بڑی نفرت سے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا لایا ہے، جب وزن کیا تو 4 اوقیے سے بھی بڑھ گیا. اب وہ کیا کرے؟ اور نے کہا اچھا یہ بات تو ہو گئی، اب باغ لگاؤ. حضور نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ تمام صحابہ جن کے پاس کھجوریں کے باغ ہیں اپنی طاقت کے مطابق 1 درخت 2 درخت لے کر فلاں باغ میں آ جائیں تاکہ حضرت سلمان کے لیے ہم باغ لگائیں. اور ساتھ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ سلمان وہاں انتظار کرو، گڑھے کھدواؤ اور کھجوروں کے تنے رکھ دو، لیکن میں خود آ کے کھجوریں لگاؤں گا. اب حضور پاک تشریف لے آئے اور اپنے ہاتھ سے پکڑ کے 1 تنا رکھواتے گئے. تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ابھی 6 مہینے نہیں گزرے، جب باقی باغ کو پھل لگا تو وہ بھی پھل گئے. اب میں نے اپنے اس یہودی سے کہا کہ تمہیں سونا بھی مل گیا، باغ بھی پھل گیا. نے کہا اب تم آزاد ہو. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو آپ جب مدینہ پاک میں جائیں، ایک تو جب دور سے مدینے کے شہر میں نظر پڑے تو اسی وقت سے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. جب اور قریب آ جائے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین.
اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے اپنے ٹھکانے پہ جائیں، اپنے مکان پہ جائیں، اور وہاں جا کے مرد ہے عورت ہے غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد اگر نیا لباس ہے تو وہ پہنے، ورنہ دھلا ہوا لباس پہنے، خوشبو لگائیں، چونکہ میرے آقا کو خوشبو بڑی پسند تھی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا حبب الی من الدنیا بثلاث، دنیا میں 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ ایک چیز الطیب و خوشبو ہے، اور دوسری چیز المرأۃ الصالحہ، صالحہ بیوی ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اچھا، اور یہ بھی حاجی صاحبان یاد رکھ لیں کہ حضور کو اس زمانے میں خوشبو مشک، عنبر، عود اور گلاب، یہ 4 عطر تھے جو پسند تھے۔ اب تو مصیبت ہے نا کہ اب تو خالص ملتے ہی نہیں، سب نقلی ہے، کیمیکل سے بنے ہوئے ہیں، اصلی کہاں رہے؟ جو گلاب اصلی ہے نا، آپ سمجھ حیران ہوں گے، طائف کا گلاب سب سے دنیا میں زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اب تو خیر اور بھی دنیا سے بننے لگے ہیں، لیکن طائفی گلاب کا اپنا ایک مقام ہے۔ اب بھی وہ کم از کم بھی ملے تو 2000 ریال کا تولہ مشکل سے ملتا ہے۔ یہ جو بازاروں میں بکتے ہیں تو مٹی کے تیل میں کیمیکل ڈال کے عطر بنائے گئے ہیں۔ درود شریف نہیں پڑھنا، خاموش، کیا فائدہ جی، اتنی دیر میں آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اور جب اپنے ملک میں جاتے ہیں کہتے ہیں جی کیا پوچھتے ہو، وہاں وہابیوں کی حکومت ہے، کوئی مر گیا نہ فاتحہ نہ درود، یہاں پڑھتے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ نے یاد رکھیں کہ 3 چیزیں دنیا کی آپ کو محبوب تھی، اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ میرے مدنی کے پسینے میں بھی خوشبو تھی۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوئے ہوئے تھے، بی بی ام سلیم جو ہے نا جی، چارپائی پہ، چٹائی پہ سوئے ہوئے تھے، قمیص مبارک بھی نہیں تھا۔ تو بی بی ام سلیم اس وقت کی عورتیں بھی سمجھدار تھیں نا جی، وہ کپاس لے کر حضور کے بدن پہ ایسے کپاس رکھتی تاکہ تکلیف بھی نہ ہو، نیند بھی نہ کھلے، اور وہ پسینہ کپاس میں جمع کر کے شیشی میں ڈالتی گئی۔ آخر حضور کی آنکھ کھل گئی، میں ام سلیم کیا کر رہی ہوں؟ اور نے کہا حضور بڑے لوگ عطر لے آتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، میں آپ کا پسینہ رکھ لیتی ہوں، وہی عید کے دن، جمعہ کے دن بچوں کو لگا لیتی ہوں، لیکن خدا کی قسم ہے کہ ساری دنیا حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ یہ عطر کہاں سے آیا ہے۔ اور اسی طرح حضور فرقے صحابہ فرماتے ہیں کہ جس گلی سے حضور گزر جاتے تھے پوچھنا نہیں پڑتا تھا، وہ گلیاں بتاتی تھیں کہ محمد گزر گئے، خوشبو ہوتی تھی۔ اب جب آپ جائیں غسل کریں، غسل کرنے کے بعد خوشبوئیں لگائیں، عورت ہے مرد ہے، اور بڑے ادب سے آپ درود پڑھتے ہوئے آئیں۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ جب آئیں تو پڑھیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ووسع لی ابواب رزقک۔ یہ دعا مانگ کے آگے چلیں۔ چلتے چلتے اگر موقع ملے تو ریاض الجنہ میں، اگر ریاض الجنہ میں موقع نہ ملے تو ستونوں پہ نظر ڈالیں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حضور کے زمانے میں مسجد کہاں سے کہاں تک تھی۔ وہ ستون کے اوپر جو آخری حد ہے نا، اس کے علامات بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، کتنی چھتی ہوئی تھی اور کتنی بغیر چھت کے تھی، وہ بھی نشانیاں بنی ہوئی ہیں۔
اور خوخہ سیدنا ابی بکر کہاں تھا وہ بھی نشانی بنی ہوئی ہے، اور اصحاب صفہ کا صفہ کہاں تھا جہاں صحابہ غریب اور نادار جو تھے وہاں بیٹھتے تھے، اور حضور ان کو وہیں بیٹھ کے درس دیتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، حدیث بیان فرماتے، یہ ساری علامات اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، اگر وقت مکروہ ہے تو پھر نہ پڑھیں، اور ہر مسجد میں جب داخل ہوں تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھا کریں۔ یہ پڑھنے کے بعد ادب سے درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں۔ انہی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جن کو تم وہابی اور نجدی کہتے ہو، کہ خاشعاً خاضعاً، بڑے خشوع سے خضوع سے اور ایسے ادب سے چلے کہ پاؤں کی آواز بھی نہ ہو۔ حضور کے مواجہ مبارک پہ جہاں درمیان میں زیادہ بڑا سوراخ بھی ہے اور اوپر لکھا ہوا بھی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو، نہ جالی کے بالکل قریب ہو نہ بہت دور ہو۔ جالی کا چومنا بھی ناجائز، ہاتھ لگانا بھی ناجائز، سجدہ کرنا بھی ناجائز، طواف کرنا بھی ناجائز، اور سامنے کھڑے ہو۔ بعض تو علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے بھی کھڑا ہو تو جائز ہے، لیکن اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو تاکہ نماز کی شکل نہ بنے، کہ نماز تو اللہ کے لیے ہے نا۔ وہاں کھڑے ہونے کے بعد نہ زور سے اور نہ آہستہ، عورتوں کے لیے بھی ٹائم ہوتا ہے صلاۃ السلام پڑھنے کا، اگر خدا نہ خواستہ نہ ملے تو باہر سے کھڑے ہو کر بھی میری بیٹیاں پڑھ سکتی ہیں۔ اب صلاۃ السلام جب آپ پڑھیں گے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین وسید الآخرین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته۔ اس سے پھر ایک قدم اور آگے بڑھیں، پھر آپ پڑھیں گے السلام علیک یا اول الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ یا صاحب الغار والمزار یا سیدنا ابی بکر الصدیق ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بھئی سارے دروشی پڑھو، پہلے بھی پیچھے والے بھی۔ اتنا اندازہ تو مجھے بھی ہو جاتا ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے، یہ ویسے زبان پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات میں یاد رکھوں آپ کو، میری بیٹی عورت ہو یا مرد ہو، جو درود نہ پڑھے نا اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوگا۔ ایک بات یاد رکھو، آپ میک اپ کرنے کے بجائے درود شریف پڑھا کریں، سنگار کرنے کے بجائے درود شریف پڑھا کریں، فیشل کرانے کے بجائے درود شریف پڑھا کریں، اور وہی درود شریف پڑھ کے اپنے چہرے پہ مل لیا کریں۔ 1 مہینہ عمل کریں، پھر پوچھنا اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی سہیلیوں سے کہ اب تمہیں میرا چہرہ کیسے نظر آتا ہے۔
اور ایک وظیفہ بھی میں بتا دوں، اللہ کا نام ہے یا جمیل یا جمیل یا جمیل جملنی وادم جمالی۔ اور ایک آسان سا عمل بھی بتلا دوں میری بیٹی، جب سیڑھیاں چڑھو اوپر تو کہو اللہ اکبر، اترو تو کہو سبحان اللہ، بس اسی سنت پہ عمل کر لو، انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ اب حضرت ابو بکر کے سلام پڑھنے کے بعد پھر آپ سلام پڑھیں گے، السلام علیکہ یا ثانی الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ، السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ آگے آئیں اور رخ قبلے کی طرف کریں۔ صلاۃ و سلام نبی کا حق ہے، دعا میرے اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگی جا سکتی، اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں جا سکتا، اللہ کے سوا کسی کی نظر نیاز نہیں ہوتی۔ وہاں کھڑے ہو کر لمبی دعا کریں اور اس دعا میں یہ بھی کہیں کہ یا اللہ۔ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا، وہ تھا منکر قسم کا آدمی، اس نے پوچھا کہ حضرت یہ حضور سے جو جا کے شفاعت مانگتے ہیں یہ جائز ہے؟ فرمایا بھائی حضور سے شفاعت نہ مانگو لیکن اعمال صالحہ سے وسیلہ پکڑنا تو جائز ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں جی، اعمال صالحہ کے وسیلے کا تو کوئی بھی منکر نہیں۔ تو فرمایا حضور کی زیارت کرنا بھی اعمال صالحہ میں ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ فرمایا بس اسی کے بہانے سے دعا مانگ لو کہ یا اللہ اس زیارت کو قبول فرما اور ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ مانگو اللہ سے، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میرے مدنی نے بھی ہر جگہ اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ کے سوا کسی غیر سے مانگو تو کفر اور شرک ہو جاتا ہے۔ اسی کے لیے تو آپ کو حج میں بھیجا گیا ہے کہ یہی سبق یاد کر کے آؤ گے، لبیک اللہ